الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح کے مراتب کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحیح کے مراتب کی ترتیب پڑھیں گے، سب سے مقدم کون ہے، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے صحیح میں، اسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری تمام کتب مصنفہ پر مقدم ہے۔ پہلے اولا دیکھیں کہ صحیح مسلم مقدم ہے یا صحیح بخاری مقدم ہے۔ صحیح مسلم کو فوقیت حاصل ہے یا صحیح بخاری کو فوقیت حاصل ہے، اس بارے میں 4 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ صحیح بخاری تمام کتب مصنفہ میں مقدم ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلم پر بھی مقدم ہے۔ یہ موقف ہے جمہور محدثین کا، اور بعض اہل مغاربہ یعنی بعض اسپین کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر مقدم ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ان کی یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ کس طرح کہ اگر ہم صحیح مسلم کے حسن بیان کو اور دقیق اشارات وغیرہ کو بیان کرنے کو ہم دیکھیں، یعنی صحیح مسلم حسن بیان میں اور دقیق اشارات وغیرہ بیان کرنے میں صحیح بخاری پر مقدم ہے، صحیح بخاری سے فوقیت حاصل کرتا ہے، لیکن قوت میں اور صحت میں صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری سب سے مقدم ہے، کیونکہ بخاری کے رجال میں جن صفات کا اعتبار کیا گیا ہے یہ صحت میں کمال درجے کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب کمال درجے کی صفات کا اعتبار کیا گیا ہے تو یہ سب سے مقدم ہوگا۔ مراتب کل اس طرح ہیں، صحہ کے مراتب اس طرح ہوں گے۔ سب سے مقدم وہ ہوگا جسے شیخان روایت کریں، شیخان جس کی تخریج کر دیں، سب سے مقدم، سب سے پہلا مرتبہ اس کا ہے۔ پھر جسے امام بخاری منفرد روایت کریں، جس کی تخریج امام بخاری منفرد کریں۔ پھر تیسرے نمبر پر جس کی تخریج امام مسلم منفرد کریں۔ پھر چوتھے نمبر پر جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط پر ہو۔ پانچویں نمبر پر جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو۔ چھٹے نمبر پر جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں نمبر پر جو دوسرے بعض یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ کوئی بعض ائمہ نے شرط مقرر کر کے اس کا التزام کر کے صحیح کتاب لکھی ہو، صحیح کا التزام کیا ہو، اور اسے صراحتاً یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ یعنی کل 7 مراتب ہیں صحیح کے، اور سب سے آخری جو مرتبہ ہے یعنی دوسرے بعض علماء جسے تحریر کریں اور اس میں شرط کا التزام کریں، اسے صحاح مجردہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان، ابو عبداللہ حاکم، ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتابیں اسی طرح کی ہیں، یعنی انہوں نے بھی صحیح کے لیے مستقلاً کتاب تحریر کی ہے، اس میں انہوں نے شرائط کا الزام کیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے حدیثیں اکٹھا کی ہیں، تو ان کی کتابوں کو کہیں گے صحیح مجردہ۔ صحیح مجردہ کے بارے میں ابن صلاح فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحت کے لیے، کسی بھی حدیث کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صحیح مجردہ میں مذکور ہو، صحیح مجردہ میں اس کی تخریج کر لی گئی ہو۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ چاہے صحیح مجردہ ہو یا اس کے علاوہ میں بھی
کوئی حدیث مذکور ہو، جب تک صراحتاً یہ نہ کہا جائے کہ یہ صحیح ہے، یعنی اس کی تصحیح نہ کی جائے، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ مراتب میں ایک لفظ آیا جو امام بخاری کے شرط پر ہو، جو امام مسلم کے شرط پر ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد اس کے راویوں کا، اس حدیث کے راویوں کا ایسی صفات پر ہونا جس صفات پر امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہوتے تھے، یعنی حدیث کی صفات، اس حدیث کے راوی کی صفت ایسی ہو جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے راوی کی صفت ہوا کرتی تھی۔ بعض کا یہ کہنا ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے روات ہیں، راوی ہیں، رجال ہیں، وہی جس حدیث کو روایت کریں، نفس وہی خود امام بخاری کے راوی اور امام مسلم کے راوی وہی خود جس حدیث کو روایت کریں، اسے کہیں گے یہ بخاری کے شرط پر ہے یا مسلم کے شرط پر ہے۔ اور اسی کو بہت سے لوگوں نے اپنایا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے اس مذہب کو، یعنی رجال والے مذہب کو، امام نووی سے، علامہ شمونی سے۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تائید اور توثیق بھی کی ہے۔ نیز ابن صلاح نے بھی یہی کہا ہے، ابن صلاح کا بھی یہی مذہب ہے کہ امام بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہی اس حدیث کو روایت کریں۔ اور حاکم نے، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں اس طرح اپنایا ہے، یہی اپنایا ہے کہ بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے کہ اسی کے رجال روایت کریں۔ اسی وجہ سے جب بھی ان کی کتاب میں مستدرک حاکم میں جہاں پہ بھی دیکھتے انہیں گمان ہوتا، ان کے گمان کے مطابق وہ سمجھتے کہ یہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، تو کہتے تھے کہ اعلیٰ شرط الشیخین، یا پھر کہیں اگر بخاری کے راوی کا گمان ہوتا تو کہتے اعلیٰ شرط البخاری، اس طرح کے الفاظ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور کل تعداد جو جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ متفق علیہ احادیث کی کل تعداد کتنی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق 2326 ہے، جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا ہے، لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ لیکن کتاب اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان، اس کے مطابق کل متفق علیہ احادیث کی تعداد 1906 ہے۔ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کے مطابق 1906 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ تو آئیے ہم اب کتاب سے پڑھتے ہیں۔ الفصل التاسع فی مراتب الصحیح وعدد الصحاح وکتبها، نویں فصل صحیح کے مراتب، صحیح کی تعداد اور صحیح کی کتب کے بارے میں۔ صحیح کے مراتب کس طرح ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور صحیح کی تعداد کتنی ہے، اور صحیح کے کتب کے بارے میں یہ نویں فصل ہے۔ صحیح البخاری اعلی الصحاح لما تفاوتت مراتب الصحیح والصحاح بعضها أصح من بعض، فاعلم أن الذي تقر عند الجمهور المحدثين أن صحيح البخاري مقدم على سائر الكتب المصنفة، حتى قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله عالي صحيح البخاري۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری تمام صحاح میں بلند ہے، صحیح بخاری کا مرتبہ تمام صحاح میں بلند ہے، صحیح بخاری تمام صحاح میں اعلیٰ ہے۔
جب صحیح کے مراتب میں فرق ہے، لما تفاوتت مراتب الصحیح، جب صحیح کے مراتب میں فرق ہے، صحیح کے مراتب ایک دوسرے سے الگ ہیں، جب صحیح کے مراتب میں فرق ہے اور بعض صحیح سے اصح ہیں، بعض صحیح دوسرے صحیح سے اصح ہیں، زیادہ صحیح ہیں، تو یہ بات جان لیجئے کہ جو جمہور محدثین کے نزدیک متفق علیہ ہے، جمہور محدثین کے نزدیک جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری تمام کتب مصنفہ پر مقدم ہے، جتنی بھی کتاب لکھی گئی ہیں تمام کتب پر صحیح بخاری مقدم ہے۔ یہاں تک کہ محدثین نے فرمایا کہ کتاب اللہ، بلند کتاب اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بلند کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، یہ محدثین کا کہنا ہے۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں جو بعض مغاربہ کا قول، مغاربہ اسپین کے جو بعض علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ صحیح مسلم کو فوقیت حاصل ہے، دیکھو اسے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ ترجیح صحیح مسلم عند بعض المغاربہ، بعض مغاربہ کے نزدیک صحیح مسلم کی ترجیح کی وجہ، بعض مغاربہ نے جو صحیح مسلم کو ترجیح دیا ہے، اس کو کیوں ترجیح دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسے بیان کریں گے۔ وبعض المغاربہ رجحوا صحیح مسلم علی صحیح البخاری والجمہور یقولون ان ھذا فیما یرجع الی حسن البیان وجودہ الوضع والترتیب ورعایت دقائق الاشارات ومحاسن النکات فی الاسانید۔ جیسے بیان کر رہے ہیں کہ بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے، صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے، صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو راجح کیا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ بات، یعنی جو بعض مغاربہ کا یہ کہنا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ راجح ہے، ان کی یہ بات لوٹتی ہے حسن بیان کی طرف، یعنی امام مسلم کے حسن بیان کی طرف، صحیح مسلم میں جو حسن بیان اپنایا گیا ہے حسن بیان کی طرف، اور وضع اور ترتیب کی عمدگی کی طرف، صحیح مسلم کے وضع اور ترتیب، جس ترتیب سے اسے رکھا گیا ہے، اس کے وضع کی جو ترتیب ہے اس کے عمدگی کی طرف یہ بات لوٹتی ہے کہ عمدگی میں یہ صحیح بخاری سے زیادہ راجح ہے، اس پہ ترجیح حاصل ہے اسے۔ ورعایت دقائق الاشارات و محاسن النکات فی الاسانید، اور سندوں میں دقیق اشارات اور حسین نکات کی رعایت کرنے کی وجہ سے، رعایت کرنے کی طرف یہ بات لوٹتی ہے، سندوں میں دقیق اشارات اور حسین نکات کی رعایت کی طرف یہ بات لوٹتی ہے۔ وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامِ فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، اور یہ بات، یعنی ان کی جو یہ بات ہے یہ خارج ہے صحت اور قوت کے معاملے میں کلام کرنے سے، صحت اور قوت کے مبحث سے یہ بات خارج ہے، اور جو ان دونوں سے صحت اور قوت سے جو متعلقہ ہیں ان سے بھی یہ بات خارج ہے، یعنی ان کی جو یہ بات ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر مقدم ہے، یہ صحت اور قوت میں نہیں ہے، صحت اور قوت کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ صحت اور قوت کے معاملے میں سب سے مقدم، سب سے زیادہ راجح صحیح بخاری ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَيْسَ كِتَابٌ يساوي صحيح البخاري في هذا الباب بدلیل کمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ کیوں صحیح بخاری کو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو مغاربہ نے کہا ہے آپ نے اسے صحت اور قوت کے بارے میں کیوں نہیں مانا، آپ نے اسے حسن بیان کی طرف اور دقیق اشارے کی رعایت کی طرف کیوں پھیر دیا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو صحیح بخاری کے برابر کی ہو، کوئی ایسی کتاب موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں جو صحیح
بخاری کے برابر ہو اس باب میں، یعنی صحت اور قوت کے باب میں کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے جو صحیح بخاری کے مرتبے کی ہو، صحیح بخاری کے برابر ہو۔ دلیل کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کے رجال میں صحت کی جو صفات اپنائی گئی ہے، صحت کی جن صفات کا اعتبار کیا گیا ہے، بخاری کے رجال میں صحت کے جن صفات کا اعتبار کیا گیا ہے، ان صفات کا کمال درجے کی ہونے کی وجہ سے بخاری کے رجال میں صحت کی جن صفات کا اعتبار کیا گیا ہے، ان کا کمال درجے کی ہونے کی وجہ سے وہ صفات کمال درجے کی ہیں، اس وجہ سے کوئی دوسری کتاب صحیح بخاری کے برابر نہیں۔ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فی ترجیح احدہما علی الآخر، یہاں سے بعض دوسرے کا قول بیان کر رہے ہیں کہ بعض نے توقف کیا ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم ترجیح کسی کو نہیں دیں گے، نہ صحیح بخاری کو ترجیح دیں گے، نہ صحیح مسلم کو ترجیح دیں گے۔ والحق هو الاول، اور حق بات، صحیح بات اول ہے، یعنی صحیح بخاری کو تمام کتب مصنفہ پر فوقیت حاصل ہے۔ یہاں سے متفق علیہ احادیث کی تعداد بیان کر رہے ہیں۔ المتفق علیہ والحدیث الذی اتفق البخاری ومسلم علی تخریجہ یسمى متفقا علیہ، یہاں سے متفق علیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث جس کو امام مسلم اور امام بخاری جس کے تخریج کرنے پر متفق ہوں، جس حدیث کی تخریج پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ۔ وقال شیخ بشرط ان یکون عن صحابی واحد، لیکن شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شرط ہے، مطلقاً نہیں، یعنی جس حدیث کی تخریج میں امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، اس کے متفق علیہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حدیث ایک ہی صحابی سے ہو۔ اگر ایک صحابی سے نہ ہو تو پھر اسے ہم متفق علیہ نہیں کہیں گے، یعنی جسے امام بخاری نے تخریج کی ہے، جس کی امام مسلم نے جس کی تخریج کی ہے، دونوں اگر ایک ہی صحابی سے ہیں تو پھر اسے متفق علیہ کہیں گے، ورنہ متفق علیہ نہیں کہیں گے۔ یہاں سے متفق علیہ احادیث کی تعداد بیان کر رہے ہیں۔ وقالوا مجموع الاحادیث المتفق علیہ الفان و ثلاثمائۃ و ستۃ و عشرون، اور محدثین نے فرمایا ہے کہ متفق علیہ احادیث کی تعداد 2326 ہے، لیکن میں نے جو آپ کو بتلایا کہ صحیح قول جو اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ شیخان کتاب میں مذکور ہے، یعنی 1906۔ یہاں سے صحیح کے درجات کو بیان کر رہے ہیں۔ درجات الصحہ، صحہ کے درجات بالجملہ نمبر 1، متفق علیہ شیخان مقدم علی غیرہ، شیخان جس کی تخریج کریں، شیخان جس پر متفق ہوں وہ غیر پر مقدم ہے۔ نمبر 2، ثم ما تفرد به البخاری، پھر اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زیادہ صحیح ہے جسے امام بخاری منفرد روایت کریں، منفرد تخریج کریں۔ نمبر 3، ثم ما تفرد به مسلم، پھر وہ ہے جس میں امام مسلم منفرد ہوں، تفرد اختیار کیے ہوں۔ نمبر 4، ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے شرط پر ہو، پھر اس کا مرتبہ ہے۔ نمبر 5، ثم ما هو اعلی شرط البخاری، اور نمبر 5 میں کیا ہے؟ جو بخاری کی شرط پر ہو۔ نمبر 6، ثم ما هو اعلی شرط مسلم، جو مسلم کی شرط پر ہو، جو حدیث مسلم کی شرط پر ہو، یہ اس کے بعد ہے۔ نمبر 7، ثم ما هو رواه من غیرهم من الائمة الذين التزموا الصحة وصححوه فالاقسام سبع، پھر اس کے بعد وہ روایت ہے جسے
ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ وہ ائمہ نقل کیے ہوں، وہ ائمہ روایت کیے ہوں جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے، جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے، جس سے وہ روایت کریں، سب سے آخر میں اس کا مرتبہ ہے۔ کل اقسام 7 ہوئیں۔ آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پہ جیسے امام بخاری اور مسلم کے علاوہ ائمہ روایت کریں اور اس میں وہ شرائط کا التزام کریں تو اسے کہیں گے صحاح مجردہ، صحاح مجردہ اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ابن صلاح نے فرمایا کہ جو اس میں صرف مذکور ہو جائے، ان کی تخریج کو، جو اس میں تخریج کی جائے حدیث، وہ صحیح ہو جائے گی، یعنی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بس اس میں اس کی تخریج کر لی جائے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت فصححوہ، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تخریج کرنا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ تصحیح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرط پر ہونے سے کیا مراد ہے۔ اوپر جو درجات گنا رہے تھے، درجات میں ایک لفظ آیا تھا کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرط پر ہو، اس کے بعد تھا صحیح بخاری کے شرط پر ہو، پھر اس کے بعد تھا کہ جو صحیح مسلم کے شرط پر ہو اس کا مرتبہ ہے۔ اس شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ والمراد بشرط البخاری ومسلم ان يكون الرجال متصفین بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنکارة والغفلة۔ فرما رہے ہیں کہ اور بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد، بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے کہ رجال، راوی متصف ہوں ایسی صفات کے ساتھ جس صفات سے بخاری اور مسلم کے راوی رجال متصف تھے، متصف ہیں، یعنی ضبط، عدالت اور شذوذ کے نہ ہونے میں اور نکارت نہ ہونے میں، غفلت نہ ہونے میں، ان صفات سے متصف ہوں۔ وقیلہ، یہاں سے دوسرا قول بیان کر رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے کیا مراد ہے، تو دوسرا قول ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وقیلہ والمراد بشرط البخاری ومسلم رجالہما انفسہم والکلام فی ھذا طویل ذکرناہ فی مقدمۃ شرح سفر السعادہ۔ اور کہا گیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کے راوی ہی ہیں، خود ان کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کے راوی جسے روایت کریں اسے کہیں گے کہ یہ بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے۔ اور اس معاملے میں کلام بہت لمبا ہے جسے ہم نے مقدمہ شرح سفر السعادہ میں، شرح سفر السعادہ کے مقدمے میں جسے ہم نے ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیلہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگرچہ بہت سارے علماء کا، متاخرین کا، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی بات پر متفق ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخین کی شرط پر ہونے سے مراد ان کے راوی جسے روایت کریں، یعنی ان کے راوی کا روایت کرنا، یہ مراد ہے شیخین کے شرط پر ہونے سے۔ یہی بات شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نخبۃ الفکر میں بھی فرمایا ہے، اس کے بعد بہت سارے علماء نے فرمایا ہے، امام سخاوی نے اس کی تائید کی ہے، امام نووی نے فرمایا، امام شمونی نے فرمایا، اور حاکم نے بھی یہی اپنایا ہے، ابن صلاح بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات اگر مان لی جائے تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حدیث جس سے بخاری اور مسلم کے رجال، بخاری اور مسلم کے راوی روایت کریں، تو پھر اگر یہی مراد ہو صحیح شرط پر ہونے سے، بخاری اور مسلم کے شرط پر ہونے سے یہی مراد ہو کہ بخاری اور مسلم کے راوی روایت کریں، تو پھر بخاری اور مسلم کی صحیح اور اس صحیح پر جو اس کے علاوہ ہو، بخاری مسلم کے علاوہ جو صحیح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ جس حدیث کو بخاری اور مسلم کے راوی روایت کر رہے ہیں، وہی راوی، خود وہی راوی بخاری اور مسلم کے بھی ہیں۔ جب راوی ایک ہی ہیں، جب راوی برابر ہیں، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ ہاں، راوی اگر برابر نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہاں یہ ضبط میں وغیرہ میں
یہ زیادہ مرتبے کے تھے۔ امام بخاری کے جو رجال ہیں یہ ضبط میں، عدالت میں، شذوذ وغیرہ کے نہ ہونے میں اعلیٰ مرتبے میں تھے، اس وجہ سے ان کو درجہ حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ لیکن جب راوی ایک ہی ہیں، وہی راوی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دونوں کے درمیان برابری نہیں ہے، دونوں میں سے امام بخاری کو فوقیت حاصل ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ کہا جاتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ جس کو فوقیت حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم وغیرہ۔ اس کا جواب علامہ سخاوی نے دیا تھا۔ علامہ سخاوی نے اپنے اعتبار سے جواب دیا اور فرمایا کہ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے، علماء نے اسے قبول کیا ہے، تو قبول کی وجہ سے اسے ترجیح حاصل ہے۔ یعنی اگرچہ دوسری احادیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال روایت کر رہے ہیں، لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے، علماء اسے قبول نہیں کیے ہیں زیادہ، تو کیونکہ اسے علماء زیادہ قبول کرتے ہیں، تلقی بالقبول حاصل ہے صحیح بخاری مسلم کو، اس وجہ سے فرق ہو گیا اور صحیح بخاری مسلم کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ پھر بھی اعتراض کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پاتا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جو فوقیت حاصل ہے، ترجیح حاصل ہے، یہ مجموع کے اعتبار سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مجموع کے اعتبار سے ہے، کسی خاص حدیث کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو جب خاص حدیث کے اعتبار سے نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ انہیں فوقیت حاصل ہے، انہیں ترجیح حاصل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اشکال باقی رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں